کیا خواب کا روح کی دنیا سے کوئی رابطہ ہے؟ کبھی آپ نے کسی خواب میں اپنے کسی عزیز کو دیکھا جو دنیا سے جا چکا ہے؟ آپ نے اسے دیکھا، اس سے بات کی اور جاگنے کے بعد دل عجیب سے سکون سے بھر گیا۔ کیا ایسا ہوا؟ کیا یہ صرف خواب تھا یا واقعی آپ کی روح نے اس کی روح سے ملاقات کی؟ اسلام میں خواب کو ایک حقیقی نظام روحانی رابطہ سمجھا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہے۔ یعنی بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو محض خیالات نہیں بلکہ روحانی حقیقتوں کی جھلک ہوتے ہیں۔ جب انسان نیند میں جاتا ہے تو جیسا کہ پچھلے حصے میں ہم نے جانا، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو عارضی طور پر جسم سے الگ کر دیتے ہیں۔ روح ایک ایسی دنیا میں داخل ہوتی ہے جہاں نہ وقت کی قید ہے نہ فاصلوں کی۔ اس دنیا کو علماء نے عالم مثال یا عالم ارواح کہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روحیں آپس میں ملاقات کر سکتی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا، کیا یہ ممکن ہے دو سوتے ہوئے انسانوں کی روحیں ایک دوسرے سے ملیں؟ اسلامی مفسرین کے مطابق جی ہاں، یہ ممکن ہے۔ اگر دونوں روحیں نیند میں آزاد ہوں تو وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات دو دوست یا دو عزیز ایک ہی رات میں ایک جیسے خواب دیکھ لیتے ہیں۔ یہ روحوں کی ملاقات کا ایک خاموش ثبوت ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا خواب میں مرے ہوئے لوگ ہم سے ملنے آتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روحیں نیند میں ملتی ہیں، زندہ اور مردہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، پھر اللہ جسے چاہے زندہ کے پاس بھیج دیتا ہے اور جسے چاہے روک لیتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی مرحوم کو خواب میں دیکھتے ہیں تو یہ عین ممکن ہے کہ اللہ نے اس ملاقات کو اجازت دی ہو۔ اسی لیے بعض خواب دل کو ہلا دینے والے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں کسی گناہ، کسی بلائی یا کسی پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہر خواب سچا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رحمانی خواب، نمبر 2، شیطانی خواب، اور ایک نفسیاتی خواب جو انسان کے دل و دماغ کے خیالات سے بنتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی خواب آپ کے دل پر گہرا اثر چھوڑ جائے تو اسے فوراً حقیقت نہ سمجھیں، بلکہ غور کریں کہ وہ خواب رحمانی پیغام ہے یا محض خیالی منظر۔ روحوں کی دنیا میں ملاقات کے یہ لمحے بہت نازک ہوتے ہیں۔ یہ کوئی عام دنیا نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں روحیں احساس سے بات کرتی ہیں، الفاظ سے نہیں، جہاں ایک نظر، ایک لمس کبھی پورا پیغام بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ خواب میں اپنے مرحوم والد یا ماں کو دیکھ کر روتے ہیں، کیونکہ وہ خواب ان کے لیے صرف یاد نہیں بلکہ روحانی ملاقات کا لمحہ ہوتا ہے، ایسا لمحہ جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور کبھی کبھی اللہ خود ان خوابوں کے ذریعے بندوں کو راہ دکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب مشہور ہے، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دیکھی۔ وہ خواب صرف تصور نہیں تھا بلکہ اللہ کا حکم تھا۔ یعنی خواب بھی بعض اوقات وحی یا پیغام کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک راز اور بھی ہے، کچھ روحیں خواب میں نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان وہ روحانی تعلق یا اجازت نہیں ہوتی۔ یہ اجازت صرف اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگ اپنے مرحوم عزیز کو برسوں بعد خواب میں دیکھتے ہیں، اور وہ ایک خواب ان کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ تو اگلی بار اگر آپ کسی خواب میں کسی اپنے کو دیکھیں تو اسے ہلکا نہ لیں۔ شاید وہ ملاقات اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہو، شاید وہ روح کا سفر ہو جو جسم سے آزاد ہو کر احساس کی دنیا میں داخل ہو گیا ہو۔ خواب وہ دروازہ ہے جو اس دنیا کو عالم ارواح سے جوڑتا ہے، ایک ایسا دروازہ جو روز کھلتا ہے مگر ہم اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کیا خوابوں کے ذریعے اللہ کا پیغام آ سکتا ہے، اور کس طرح پہچانا جائے کہ خواب رحمانی ہے یا شیطانی۔ تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیں، کیا آپ نے اپنے خاندان کے، اپنی فیملی ممبر کے کسی مرے ہوئے انسان کو کبھی خواب میں دیکھا ہے؟